माँ एक दर्सगाह है अक्ल और शऊर की, माँ एक कहकशां है मोहब्बत के नूर की. 3 महीने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ एंड द फैक्ट इज़ कि किसी ने और अलर्ट नहीं किया आगे पीछे रहते हुए. What was that? पहली फीलिंग क्या थी when you realized? हाँ नहीं, वो तो अनएक्सप्रेसिबल होती है मेरा ख्याल है, क्योंकि आप को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि जैसे किसी ने कहा वाई मी, और मुझे यही था कि क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, जबकि मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं था, कभी ऐसा सुना नहीं था, या हमें डॉक्टर्स ने कुछ गाइड किया होता कि ये ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, मतलब एज बीइंग अ मदर कि अगर ये बच्चा को कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई कहीं से ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी. तो इट वाज अ बिग शॉक. पहले तो खैर मुझे आई वाज ऑलवेज इन डिनाइल. मैंने कहा नहीं, शायद बच्चा थोड़ा देर से करता है ये. लेकिन जब 4 महीने का हुआ तो मैंने पहली दफ़ा ये देखा कि उसको नज़र नहीं आता सही तरह. जब नज़र नहीं आता और वो रोता रहता था, तो मैंने हर डॉक्टर, मेरे ख्याल है लाहौर, और आई वाज नॉट इन लाहौर एक्चुअली एट दैट टाइम, मैं सरगोदा में थी, मैंने कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जब वो मुझे कहते थे कि 4 महीने के बच्चे को आप डायग्नोज कर नहीं सकते एक्चुअली. लेकिन आई न्यू द पेन, यू नो, कि वो बच्चा मेरी आवाज़ सुनता था लेकिन मेरी तरफ देखता नहीं था. और जब 4-4.5 महीने का हुआ तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये सुनता भी नहीं है मेरी आवाज़. और मुझे आज भी वो दिन याद है कि मुझे मेरी बेटी, आई मीन इट वाज एन एगनी, यू नो, इट वाज रियली एन एगनी, बिकॉज आई थिंक वो इट्स बिन 16 years नाउ, लेकिन आज भी मुझे वो दिन याद है जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि टेक योर टाइम स्वीटहार्ट, नो टेक योर टाइम. यू नो दिस इज़, ये इसे कहते हैं ना कि एक माँ की ममता. 16 साल क्या गुजर जाएं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो ही ग्रोन मैन भी हो जाए, यू स्टिल गोइंग टू फील द सेम इमोशंस. द पेन कैन नेवर एवर. एंड आई थिंक इट वाज माय पेरेंट्स हु सपोर्टेड मी कि नहीं, हो जाता है, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये आपके साथ, और आई थॉट कि एक बेटा हो गया. आई वॉज वेरी हैप्पी, यू नो, टू हैव अ फैमिली के एक बेटा और बेटी है, और मैं बहुत खुश थी कि मेरा बेटा हो गया. बट इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि बेटे के साथ ऐसा हुआ. और जब मुझे अब लोग ये कहते हैं कि ओहो हमारी 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं और बेटा नहीं है, तो मैं कहती हूँ नहीं, औलाद है, सेहतमंद है, सबसे बड़ी नेमत होती है. इट्स नॉट बेटा एक्चुअली, क्योंकि वो बेटा ही किस काम का जो आपके पे बोझ बन जाता है. और मैं आज भी आई बीन स्ट्रगलिंग फॉर 16 years, और मैं फिर भी देखती हूँ कि आई नेवर गिव. आई मीन आई वाउट बैक टू फाइट, यू नो. मैंने अभी तक माशाल्लाह, आज मेरा बेटा जो है, ये आंसू इसलिए हैं क्योंकि वो एक फीलिंग मुझे आज भी 16 साल के बाद है कि वो, तो मुझे बस ये होता था कि अगर मैं नहीं होंगी तो वो क्या करेगा. लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल के बाद मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, एंड इज़ वेरी सक्सेसफुल. लेकिन मुझे जब अकेली बैठी हूँ तो मुझे 16 साल की बातें भूलती नहीं है. मतलब मुझे हर पल हर दिन याद है कि मैंने उसको, या आई मीन माई स्ट्रगल, माई ट्रैवल, माई जर्नी, और मुझे वो आज भी वो याद है कि मैंने उसको बोलना सिखाया. सब ने कहा कि ये बोलेगा नहीं है, ये देख नहीं सकेगा, लेकिन आज भी मैं समझती हूँ कि शायद मेरी अपनी मेहनत और मेरी अपनी हिम्मत जो थी, वो होता है इंसान. माँ है, मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह, मेरी दोनों बेटियाँ, दे आर वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग, माई हस्बैंड वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड. लेकिन वो चीज़ तो माँ तो अकेली उस चीज़ को फाइट करती है. बिकॉज आई टेक एज अ पेरेंट मदर, हम जो नॉर्मल बच्चों की माएँ सिर्फ होती हैं, वो ये लोग नहीं कभी रियलाइज़ करते कि हम जो स्पेशल नीड्स की मदर्स हैं, वी आर रियली अलोन इन द सोसाइटी. क्योंकि हमें सबसे बड़ा एक लेबल कर दिया जाता. मुझे अभी तक याद है, मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता था, तो उसके जो एज मेट्स थे, मेरी फ्रेंड्स के बच्चे, वो मुझे कहते थे ओहो तुम्हारा बेटा माजूर है. आई थिंक दैट वाज एन, यू नो, एगनी फॉर मी, कि मुझे, एंड दैट मेड मी कि नहीं, मुझे अपने बेटे के लिए काम करना, ये माजूर नहीं. मैं बार बार कहती थी जो चल सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, लेकिन चले थोड़ा कम करता है, लेकिन एटलीस्ट माजूर तो मत कहें. And that made me, you know, sweetheart, think about all those people जो चल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, yet ना देख सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं. मिसेस नदीम की कॉल है, काफ़ी देर से वेट कर रही हैं. एक टिश्यू भी ला दीजिए प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम मिसेस नदीम. अस्सलाम वालेकुम. फरमाइए, क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं हैं. आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है. बहुत शुक्रिया. कल का प्रोग्राम मेरा शायद मिस हो गया आपसे. आपकी माँ के लिए था, आप बता रही थी.
لاسٹ ٹیوزڈے تھا یہ سپر ماں کی جو کیمپین ہے نا, یہ ایوری ٹیوزڈے ہم ایک ماں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور یہ کیمپین میں کیسے سٹارٹ کرتی ہے اگر اپنے ماں کو نہ خراج تحسین پیش کرتی, وہ میں اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دوں گی meher.tv آج اور کل میں انشاءاللہ, تو آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. اچھا, ایک تو آپ کو مجھے یہ پروگرام تھا, آپ نے جو گورنر صاحب سے پروگرام کیا تھا, ویسے تو آپ بہت ہی مطلب اچھا بولتی ہے, مگر ان کے آگے جو آپ کم بول رہی تھی, کیا وجہ تھی اس کی؟ نہیں وجہ ہے سچ کیا یہی, اوکے آئی بی ویری آنیسٹ ود یو, وہ بہت زیادہ بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں, اینڈ اٹ واز امیزنگ. ایک اس طرح کا تھا کہ بھی ریفریشنگ بہت بات تھی نا, میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی ایک بندہ میرے سامنے بیٹھ کے اتنا کچھ بول دے گا. آپ, میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو آن لائن بتاؤں گی, آپ آن لائن میسج کیجیے گا. مطلب ایک جملہ مجھے ان کا ہر پسند نہیں آیا کہ آپ نے کہا انشاءاللہ, تو انہوں نے کہا انشاءاللہ کہا ہے تو اب یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بہت بڑی بات کہی تھی اور آپ نے خاموشی سے سن لی. بالکل, آپ ایسا کریے گا, آپ آن لائن آئیے گا. میں نے گورنر صاحب کا بھی ایک الگ آن لائن ان کا انٹرویو بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے, ادھر کامنٹ کیجیے گا, بے شمار لوگوں نے کیا ہے. آئی ول ٹاک ٹو یو آن لائن ناؤ. آپ بتائیے سپر ماں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ سپر ماں کے حوالے سے میں ان کی باتیں سن رہی ہوں. باقی میں بھی ایک ماں ہوں, اور میری بچی بھی جب 2 مہینے کی تھی تو اس کو بتایا گیا کہ اس کے ہارٹ میں ہول ہے. جو مجھ پہ گزری تھی اس وقت ظاہر وہ میں ہی جانتی ہوں, مگر میری بچی کا آپریشن ہوا ماشاءاللہ سکسیسفل, بہت دعائیں لوگوں کی, تو اس لیے میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان پہ بھی کیا گزری ہوگی. بہت بہتر, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. تھینک یو جی, آپ کا کام بہت ہی اچھا ہے. تھینک یو سو مچ, یو لولی, کیپ واچنگ اٹ. تھینک یو, پلیز کنٹینیو. ایگزیکٹلی, لیکن یہ چیزیں بیسکلی تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کے لیے, کیونکہ ہم ماؤں کے ساتھ شاید فیملی یا سوسائٹی میں, سوسائٹی مینس لائک یور فرینڈز, یور ریلیٹیوز, پیپل اراؤنڈ یو, وہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ماں ہی کا قصور تھا, کہ شاید شی واز ناٹ دیٹ مچ, کہ جس نے وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس میں اس ماں کے لیے نہیں ہے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. میں یہی آپ سے بات اٹھانا چاہ رہی تھی جو میں نے اس لیے شروع سے پوچھا, پہلی فیلنگ کیا تھی. میری اپنی فرینڈز اور کزنز ہیں who have gone through this, and ان کے ایک بہت عرصے کے لیے ڈپریشن میں چلی گئیں. they started blaming themselves, اور وہی جو آپ نے شروع میں کہا بھی میرے ساتھ کیوں. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اف یو ہیو اے سپورٹیو پیرنٹس, آئی تھنک آپ کی فیملی جو سپورٹ ہوتی ہے, اٹس یور بردر سسٹرز اینڈ فیملی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی, اس کا ریزن یہ ہے, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے خود سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو اتنا انٹریکٹ کیا نہیں ہوتا, تو ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے ایز بینگ اے پیرنٹ. وین یو بیکم اے پیرنٹ اینڈ یو آر ینگ, اور آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ, اور ہینڈلنگ بھی شاید اتنا پرابلم نہیں ہے. دا پیپل واٹ دا سراؤنڈنگس دے کم اینڈ ٹیل یو کہ نہیں, یور چائلڈ از ناٹ نارمل, یہ نہیں کر سکے گا, یہ بھی نہیں کر سکے گا. دیٹ از دا میجر ٹراما. اٹس ناٹ دا چائلڈ اونلی, ایکچولی اٹس دا لیبل, جو دا مدر از بینگ لیبلڈ فار دیٹ. اسٹگمیٹائزیشن جو ہمارا معاشرہ لگا ہو جاتی ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہم مدرس کو تو بہت سپورٹ کرنا چاہیے. اگر لیکن مدر کو اتنی سپورٹ ملے گی تو آٹومیٹکلی وہ اس بچے کی بھی اتنا ہی اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکے گی. اور یہی ریزن ہے کہ ہم بہت سی ماؤں کو دیکھا کہ وہ چھپانے لگ جاتی ہیں. میں نے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا کہ وہ لوگ چھپاتے ہیں اپنے بچوں کی یہ چیزیں, کہ کہیں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے, کہ کہیں میں بھی پیپل کین اسٹگمیٹائز آس, اور وی کین لیبل آس کہ وہ, ایون آئی ہیو سین لاٹ آف بہن بھائی جو ہیں, لیکن الحمدللہ کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, دونوں نے اس کے ساتھ بہت کمپرومائز کیا. پتہ ہے اسی حوالے سے میں ادھر سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی, مگر آپ لوگوں سے ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہ رہی ہوں. ابھی 2 ہفتے پہلے میں کراچی میں تھی, اور واپس آتے ہوئے کراچی سے لاہور میں ایک ایئرپورٹ کے اوپر ایک ماں مجھے نظر آئی جن کی ایک ٹین ایج ڈاٹر 14-15 سال کی بچی ہوگی, مینٹلی چیلنج تھیں. اس ماں نے جس طرح اپنا سر اونچا کھڑا کیا ہوا تھا, اور جس طرح وہ کھڑی ہوئی تھیں ادھر, شی ڈڈ ناٹ کیئر کون سٹیئر کر رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, وہ بچی کیا آوازیں نکال رہی ہے, کدھر جا رہی ہے. ہم لوگ کو ایک معاشرے کی حیثیت سے حساس ہونے کی ضرورت ہے, ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اپنا پیار, اپنی انڈرسٹینڈنگ, جو ہم نہیں دیکھتے. تب بھی لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے, پوائنٹ کر رہے, بس اسٹیئر کر رہے بیٹھے ہوئے. آئی ایکسپیکٹ یو, آج کوئی بھی آپ میں سے ادھر جو بیٹھا ہوا ہے جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس پین کو, یا ذرا سی بھی انکریجمنٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں فار سچ mothers like herself and another mother جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں ابھی, and for all those mothers out there in Pakistan, in the world, call today and let them know کہ ان کی ایک انرجی, ان کی ایک ڈیڈیکیشن کتنا زیادہ میٹر کرتی ہے, ہم لوگوں کو کتنا انسپائر کرتی ہے. I believe there's a caller on the line. اس کے بعد we're going to show you that report I was talking to you about. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے. جی میں عفیفہ بول رہی ہوں لاہور سے. یس عفیفہ, ہاؤ آر یو؟ فرمائیے.
فائن. مجھے ایکچولی ان سے پہلے تو یہ کہ میں ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ بڑا ان کا حوصلہ ہے جس طریقے سے انہوں نے کوپ اپ کیا. اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ریزن کائنڈلی بتائیں کہ کیا ایسا پریگننٹ مدرس کو جو ہے کہ کیا ایسا ہوا تھا, انہیں بعد میں پتا چلا کہ بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, کیا ریزن تھے؟ اچھا, یو مین کہ اگر پریگننسی کے دوران کوئی نیگلیجنس تھی یا نہیں؟ ہاں جی, ایبسولوٹلی ویل فائنڈ دیٹ آؤٹ. عفیفہ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. رپورٹ دکھانی تھی آپ لوگوں کو ایک, مگر انفارچونیٹلی وقت ہوا چلا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ٹیونڈ, وی آر گونا بی رائٹ بیک.